وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں. اچھا ظلم کر بیٹھیں اپنی جانوں پر، کیا مطلب؟ اپنے اوپر تیزاب پھینک لیں، اپنے آپ کو آگ لگا دیں، اپنے آپ کو زخمی کر لیں، لہو لہان کر لیں. اپنی جانوں پر ظلم کا کیا مطلب ہے؟ یارو یہ قرآن کا انداز فصاحت و بلاغت ہے، انداز تعلیم و تبلیغ ہے. رب کائنات نے بتایا کہ اے میرے بندو، اگر تم میری عبادت کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، میرے احکام کی تعمیل کرتے ہو، تو یہ خیال مت کرنا مجھ پر کوئی احسان کرتے ہو. یہ ساری کائنات میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، میری شان میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا، اور ساری کائنات میری منکر ہو تو ایک ذرہ کمی نہیں ہو سکتی. تو اگر تم نمازیں پڑھو، اگر شریعت کے احکام کی پابندی کرو، اور اگر میرے فرمان کو مانو، تو اس میں فائدہ تو تمہارا ہے، جنت ملے گی. اور اگر تم حکم عدولی کرو گے، نافرمانی کرو گے، گناہ کے راستے کو اختیار کرو گے، شریعت کو چھوڑو گے، تو کیا ہوگا؟ پھر جہنم کا ایندھن بنو گے. تو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو نا. تو پتہ یہ چلا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو، رب کی نافرمانی کر بیٹھو، شریعت کی احکام سے روگردانی کر بیٹھو، تو ایسی صورت میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تب بھی میری رحمت سے نا امید مت ہو، بلکہ جس ہستی کو میں نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. مولا مجرم تو تیرے ہیں، اگر حکم نہیں مانا تو تیرا حکم تھا نا، اگر شریعت کو پامال کیا تو شریعت تو تیری تھی. تو مولا اگر گناہ کیا تو تیرے احکام سے روگردانی کی، تو مجرم تیرے ہیں. تو مولا جو کرنا ہے تو کر لے، کہیں اور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے. مولا تو فرما میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا. یارو بات یہ ہے، اگر رب کائنات یہ فرمائے اے میرے بندو، خطا کار گناہ گار بندو، میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا، پھر تو ہر مجرم، ہر گناہ گار، ہر خطا کار گناہ کرنے کے بعد اپنا حق سمجھ کے پہنچ جاتا، مولا اب معاف کر. بھئی پھر تو حق سمجھتے نا، مولا تو نے کہا ہے نا ہم معافی مانگیں گے تو معاف کر دے گا، تو مولا اب میں معافی مانگ رہا ہوں، کر معاف. اور یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ معافی مجرم کا حق نہیں ہوتی، یہ معاف کرنے والے کی مرضی ہوتی ہے. اور معاف کرنے والے کی مرضی یہاں یہ پتہ چلی کہ معافی اس کو ملے گی جو آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے گا، جو سرکار کا دامن پکڑے گا، معافی اس کو ملے گی. اچھا مولا تو صاحب اختیار و اقتدار، تو نے اسی کو معاف کرنا ہے جو آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے. تو مولا پہنچ گئے پھر ہم، لیکن تو نے پھر شوشہ چھوڑ دیا، فاستغفر اللہ. مولا جب وہاں پہنچ کر معافی مانگنی تھی، ملنی تھی، تو وہاں پہنچ گئے، اب پھر اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے مجھ سے مغفرت کرو. یہ کیا چکر ہے؟ تو یارو یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. دیکھیے فرض کیجئے اس علاقے، اس بستی کے کوئی بزرگ ہوں اور کوئی نوجوان ان کی شان میں گستاخی کرے، بدتمیزی کرے، اور علاقے کے کچھ لوگ اس نوجوان کو لے جائیں سے آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، یہ اس سے بدتمیزی ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی ہے، نادانی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، آپ کرم فرمائیں، معاف فرما دیں. وہ بزرگ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ سب لوگ اس کی سفارش لے کے آئے ہیں، مجھے ضرور معاف کر دینا چاہیے، لیکن یہ معافی مانگے تو صحیح نا، اپنی غلطی کا اقرار کرے تو صحیح. یہ تو ویسے ہی اکڑا کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں تو شرمندگی نہیں ہے، یہ تو اپنے کیے پہ نادمی نہیں ہے. بھئی معافی مانگے تو صحیح نا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بھئی رب کائنات نے معاف تو اسی کو کرنا ہے جو آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے گا، لیکن اپنی غلطی کا اقرار تو کرو نا، اپنے گناہ کو تسلیم تو کرو، مانو تو صحیح کہ میں نے خطا کی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرو. واستغفر لهم الرسول، اور پھر میرا محبوب بھی اگر تمہاری سفارش کر دے، وہ بھی تمہارے لیے جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، وہ بھی تمہارے لیے مغفرت طلب فرما لے، پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ، پھر وہ اللہ کو پالیں گے. مولا تجھے پانے کے لیے سارا چکر چلایا گیا، تو نے تو خود قرآن میں کہا اور مولویوں نے ہمیں بتایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. مولا تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، جو شہرک سے زیادہ قریب ہو اسے پانے کے لیے اتنے چکر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو محاورے بھی بنا رکھے ہیں، بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں. مولا جب تو شہرک سے زیادہ قریب ہے تو تجھے پانے کے لیے ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا اے میرے بندو، تم ہو خطا کار، تم ہو گناہ گار، تم ہو سیاہ کار، تم میری حکم عدولی کر کے، نافرمانی کر کے، شریعت کی پامالی کر کے آئے بیٹھے ہو، تو تم مجرم ہو. اگر تم ویسے ہی میری بارگاہ میں آ گئے تو میں عادل ہوں نا، میں عدل فرماؤں گا، اور جب عدل ہوگا تو تمہاری گناہ کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی، پھر میرے قہر و جبر کا سامنا کرو گے. لیکن اگر چونکہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، بلکہ میری رحمت میری باقی صفات پر غالب ہے، اس لیے میں تمہیں اپنی رحمت کے تحت تمہیں خود راستہ بتا رہا ہوں.
کہ اگر تم میرے محبوب کا دامن پکڑ کے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے پاؤ گے، اور کس حال میں پاؤ گے؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا،